سیدنا سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے مشہور ولیوں میں سے تھے۔ آپ سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد بھی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت دنیا کی کوئی چیز آپ کو بھاتی نہیں، دنیا سے تو کوئی آپ کو لگاؤ ہی نہیں ہے، آپ زہد کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، کیسے حاصل ہوا آپ کو یہ سب؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ تو بس سیدنا معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا کی برکت سے ملا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں عید کی نماز سے واپس ہو رہا تھا، لوٹ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سیدنا معروف الکرخی جو وقت کے بڑے ولی تھے کھڑے ہوئے ہیں راستے پر، اور آپ کے ساتھ ایک ننھا سا لڑکا بھی تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار آپ یہاں اور یہ لڑکا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ تمام لڑکے کھیل رہے تھے، مٹھائیاں خرید رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور یہ جو لڑکا ہے نا وہ کنارے کھڑا ہوا تھا، بڑا اداس لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں نہیں کھیلتے، تم بھی کھیلو نا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت میں تو یتیم ہوں، میرا کوئی ہے نہیں، میرے پاس پیسے بھی ہے نہیں، میں کیسے کھیلوں؟ تو میں نے سوچا کہ کچھ پیسے جمع کروں اور اس کو دے دوں تاکہ یہ مٹھائیاں وغیرہ خریدے اور خوش ہو جائے۔ تب میں نے سیدنا معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ سرکار یہ موقع مجھے دیجیے، میں اس کی جو اداسی کی حالت ہے نا اس کو خوشیوں میں بدل دوں گا، مجھے موقع دیجیے سرکار۔ تو سیدنا معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم ذمہ داری لیتے ہو؟ جی سرکار میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تب سیدنا معروف الکرخی بہت خوش ہوئے اور ایک دعا دی، فرمایا اغن اللہ قلبک، اللہ تیرے دل کو بے نیاز کر دے۔ اس دن سے دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت میرے دل میں نہیں رہ گئی، دنیا کی کسی چیز سے لگاؤ ہی نہیں ہوتا۔ تو سامعین اکرام، کبھی کبھی اولیاء اللہ کی خدمت کرنے سے، ان کو خوش کرنے سے کچھ ایسی دعا بھی مل جاتی ہے جس سے انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس سے انسان ولی بن جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ولیوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ دے رکھا ہے۔ فرمایا حدیث قدسی میں رب العالمین نے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور عطا کروں گا۔ تو اللہ کا کوئی ولی آپ کے حق میں کوئی دعا کرے اور اللہ دینے سے رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان سے ہمیشہ راضی رہتا ہے، دراصل انہی کو اپنے بندوں میں شمار کرتا ہے۔ ویسے ہم سب تو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کو جن کی بندگی پر ناز ہوتا ہے، جن کی بندگی سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کی بندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ سیدنا جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سیدنا سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھا، آپ آرام فرما رہے تھے اور میری بھی آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ اچانک سیدنا سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جگایا اور کہا کہ یا جنید، میں نے دیکھا کہ میں تو بارگاہ خدا میں کھڑا ہوں اور خدا فرما رہا ہے کہ یا سری، میں نے انسانوں کو پیدا کیا اور سب کے سب میری محبت کا دعویٰ کرنے لگے، تب میں نے دنیا کو بنایا، اور جب دنیا کو بنایا تو ان انسانوں میں 10 میں سے 9 مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی کہ 90%، اور چند لوگ رہ گئے۔ پھر میں نے جنت کو بنایا، اور جب جنت بنائی تو ان چند میں 10 میں سے 9 مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور چند لوگ رہ گئے، اور جو باقی رہے ان پر میں نے آزمائشوں کو ڈالا، اور ان میں 10 میں سے 9 مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بہت کم لوگ رہ گئے۔ تب میں نے ان سے عرض کیا کہ لَلدُّنْيَا أَرَدْتُمْ وَلَلْجَنَّةَ أَخَذْتُمْ،
ولا من النار حرقتم فماذا تريدون، کہ نہ تو تم دنیا کو چاہتے ہو، نہ ہی جنت کی تمہیں آرزو ہے، نہ ہی جہنم سے گھبراتے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اے خدا تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تب میں نے کہا کہ سوچ لو، تمہارے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں گی جتنی تمہاری سانسیں ہیں، اور ایسی آزمائشیں جن کے آگے مضبوط پہاڑ بھی نہیں ٹک پائیں گے، کیا تم صبر کر پاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر تو آزمانا چاہے تو مرضی کا مالک ہے، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے مولا۔ تب میں نے کہا ہؤلاء عبادی حقا، یہی لوگ میرے سچے بندے ہیں۔ تو سامعین کرام، کون ہیں یہ اللہ کے بندے جن کو اللہ ہؤلاء عبادی حقا کہہ رہا ہے؟ انبیاء اللہ اور اولیاء کرام ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کس پر آتی ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الانبیاء، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جو انبیاء کے جیسے ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ انبیاء کے جیسے سے مراد علم میں ان کے جیسے، ادب میں ان کے جیسے، عبادت میں ان کے جیسے، اخلاق میں ان کے جیسے، رب العالمین سے محبت میں ان کے جیسے، شکر میں صبر میں ان کے جیسے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نبیوں کے بعد اگر نبیوں کے جیسے کوئی کہلانے کے لائق ہے تو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ رب العزت کی ہر آزمائش سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، ان کی ہر مانگ کو پوری کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی جزائیں بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد ملتی ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کر لیتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اور جو شخص اس امتحان میں راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو شخص ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں آزمائش پر صبر کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، آزمائش پر راضی ہونے کو کہا جا رہا ہے۔ ارے ہم تو عام آدمی ہیں، راضی ہونا تو دور کی بات ہے، ہم سے تو آزمائش پر صبر بھی نہیں ہوتا۔ انسان کب راضی ہوتا ہے؟ جب اس کو کچھ خوشی ملے، کچھ نعمت ملے، تبھی راضی ہوتا ہے نا۔ مصیبت کے وقت کون راضی ہوتا ہے؟ آپ کے بزنس میں بہت پروفٹ ملا آپ کو تو آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے کو پورے اسٹیٹ میں فرسٹ رینک ملا تو آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے بیٹی کا نکاح کسی شریف گھرانے میں ہو گیا تب بھی آپ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہی رضامندی آپ کے دل میں پائی جاتی ہے جب آپ پر کوئی مصیبت آئے؟ نہیں۔ کیا یہی رضامندی آپ کے دل میں پائی جاتی ہے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ ہم تو صبر ہی نہیں کر پاتے، راضی ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی ہر آزمائش پر راضی ہوتے ہیں، اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہماری سوچ سے بالکل الگ ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو خدا کے بندے ہیں، اور یہ تو فخر کی بات ہے کہ خدا ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی سوچ ہے، اور وہ خوشی سے اللہ کی ہر آزمائش کو قبول کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اونچے اخلاق ہیں، یہ نبیوں جیسے اخلاق ہیں۔ اگر آپ ایسے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے اللہ کے ولیوں کے پاس، ان کو ڈھونڈیے، ان سے قریب ہو جائیے، ان سے محبت کر لیجئے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔